ابواب ثلاثی مزید فی، اس کا کمپیریزن ہم کریں گے ابواب ثلاثی مجرد کے ساتھ۔ ابواب دونوں میں کامن ہے، ثلاثی کا مطلب ہے 3 حرفی مادہ، وہاں پر تھا مجرد اور یہاں پر ہے مزید فی، تو فرق صرف یہیں پر ہے۔ اب یہ فرق کیوں ہے اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے۔ مجرد کے معنی ہم نے کیے تھے اونلی، یعنی ماضی کا 6 ابواب میں جو پہلا سیغہ بن رہا تھا، ان 6 کے 6 ابواب میں اس سیغے میں صرف 3 حروف مادہ ہی تھے اور کچھ نہیں تھا۔ مزید فی کا مطلب یہ ہے کہ مادے کے 3 حروف تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن ان 3 حروف کے علاوہ بھی کچھ زائد حروف آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے پہلے سیغے سے۔ اس باب کا نام ہے افعال۔ جو ثلاثی مجرد کے ہم نے 6 ابواب پڑھے تھے، ان 6 کے 6 بابوں کا نام ایک حرف پر مشتمل تھا۔ باب نون سے فوراً آپ پہنچ گئے جی نصر ینصرو، لیکن یہ جو مزید فی ابواب ہیں، ان بابوں کے نام پورے الفاظ ہیں، افعال پورا ایک لفظ ہے۔ ان بابوں کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ثلاثی مجرد ابواب میں جب ہم مصدر کی بات کرتے تھے تو مصدر کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ان 3 حرفی مادہ سے ماضی اور مضارع تو بنا سکتے ہیں، لیکن مصدر کے لیے ہمیں ڈکشنری ہی کنسلٹ کرنی پڑے گی۔ ان ابواب کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو مصدر بھی بنا بنایا مل جائے گا، باب کا جو نام ہوگا وہی اس کا مصدر بھی بن جائے گا۔ کہ یہ جو افعال ہے نا، اس میں ایک چیز نوٹ کریں کہ فا، عین اور لام، ان 3 جگہ پر تو وہ روٹ لیٹرز آئیں گے۔ شروع میں آپ نے ایک حمزہ زیر کے ساتھ اور پھر 2 حروف کے بعد ایک الف، یہ استعمال کر کے کچھ الفاظ ایسے بولنے کی کوشش کرنی ہے جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ اسلام کا پیٹرن افعال کا پیٹرن ہی ہے، شروع میں حمزہ زیر کے ساتھ 2 حروف کے بعد ایک الف۔ تو گویا یہ جو فا، عین اور لام ہے نا، یعنی جو بھی باب ہم پڑھیں گے ان بابوں میں جہاں جہاں فا، عین، لام ہوگا ہمیں روٹ لیٹرز مل جائیں گے، 1 2 اور یہ 3۔ یعنی اگر ہم افعال کے حروف گنے 1 2 3 4 5 بنتے ہیں تو 2 3 اور 5 نمبر پر ہمیں روٹ لیٹرز مل جائیں گے۔ اسلام کے روٹ لیٹرز آپ بڑی آسانی سے گن لیں گے، آپ بتا دیں گے سین، لام اور میم۔ تو گویا اسلام، اس کے معنی ہوتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، یہ باب افعال کا لفظ۔ انفاق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خرچ کرنا۔ انفاق کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ نون، فا اور قاف۔ اب مزید لفظ لکھتے ہیں کچھ۔ انکار افعال کا لفظ ہے، اس کے روٹ لیٹرز بھی بتا دیجئے ساتھ ساتھ، نون، کاف اور را۔ انکار کے معنی انکار کرنا۔ اسرار، اس کے معنی ہوتے ہیں چھپانا۔ تو اسرار کے روٹ لیٹرز کیا ہیں جی؟ سین، را اور را۔ اقرار، مان لینا۔ تو اقرار کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ قاف، را اور را۔ انصاف کرنا، انصاف کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ نون، صاد اور فا۔ انعام دینا، کوئی نعمت دینا، انعام کے روٹ لیٹرز نون، عین، میم۔ انزال، نازل کرنا، نون، زا اور لام۔ الہام، کیا روٹ لیٹرز ہیں جی اس کے؟ لام، ہا اور میم۔ احسان، جی کسی پر احسان کرنا۔ ابہام، روٹ لیٹرز بتا دیں، با، ہا اور میم۔ جی امداد، مدد کرنا، امداد۔ تو امداد کے روٹ لیٹرز کیا ہیں جی؟ میم، دال اور دال۔ میں اس کا ماضی اور مضارع آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ افعلا، نوٹ کریں ماضی کا پہلا سیغہ جو بنتا ہے اس کے آخری حرف پہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ زبر، چاہے ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسو وائس ہو۔ ایکٹیو وائس میں پہلا حرف ایکٹیو وائس میں زبر کے ساتھ ہوتا ہے، پیسو وائس میں پیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جو باقی 2 روٹ لیٹر ہیں فا اور عین، اس میں دیکھیں فا کو ساکن کیا گیا اور عین کلمہ پہ زبر لگا دی گئی۔ میں نے آپ کو ایک پیٹرن دے دیا کہ جی باب افعال کا ماضی جو ہے وہ آپ افعلا کے پیٹرن پہ یاد کر لیں۔ اب ذرا نوٹ کریں ہم نے مزید فی ابواب انہیں کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ ان میں فا، عین اور لام کے علاوہ کوئی زائد حرف ضرور ہوگا، تو یہاں پر ایک حمزہ زائد ہے۔ تو باب افعال مزید فی ابواب کا پہلا باب ہے اور اس میں زائد حروف کی تعداد 1 ہے اور وہ زائد حرف جو ہے وہ ہے حمزہ۔ اور اس کا مضارع بنے گا، علامت مضارع کہاں سے شروع ہوتی ہے جی؟ یا سے، آپ کو یاد ہے، اور اس کے بعد پھر وہی کچھ لگتا ہے جو کچھ لگا ہوا ہے۔ مضارع کچھ ایسا بنے گا۔ مضارع بنانے کا طریقہ ذرا ریکال کر لیں۔ مضارع میں آخری حرف پہ کیا آتا ہے؟ پیش۔ ایکسیلنٹ، چاہے ایکٹیو وائس ہو چاہے پیسو وائس ہو۔ مضارع کا پہلا سیغہ آپ نے بنانا ہے، آخری حرف پیش کے ساتھ ہو۔ اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایکٹیو وائس میں پہلا حرف جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے اور پیسو وائس میں پیش کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن فعل مضارع کا پیسو وائس پہچاننے کا طریقہ ذہن میں رکھیے گا، صرف پہلا حرف پیش کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیش کے ساتھ ساتھ آپ نے عین کلمہ کی زبر حرکت بھی چیک کرنی ہے۔ یہ بن جاتا ہے جی یو اف الو۔
افعلا یفعلو. اب مضارع میں آپ نے جیسے ہی پہلا حرف دیکھا آپ کو پیش کے ساتھ نظر آیا, آپ کا ذہن گیا پیسو وائس. لیکن مضارع کا پیسو وائس صرف پیش دیکھتے ہی آپ نے طے نہیں کرنا. مضارع کا پیسو وائس پیش کے ساتھ ساتھ عین کلمہ کی حرکت زبر بھی ہو تب کہنا ہے. اب یہ زبر تو ہے ہی نہیں, تو لہٰذا یہ پیسو وائس بھی نہیں. افعلا, اچھا اب ذرا نوٹ کریں کہ یہ جو حمزہ ہے نا بیچ میں علامت مضارع کے بعد, یہ تھوڑا تنگ کر رہا ہے. آپ کہیں گے ہمیں تو نہیں کر رہا, ہمیں واقعی نہیں کر رہا, لیکن عرب کو یہ تنگ کر رہا ہے, کیونکہ عرب کے لیے پیش کے بعد الف حرکت کے ساتھ بولنا مشکل ہو جاتا ہے. اور باب فعل عربی زبان میں استعمال ہونے والا مزید فی ابواب میں سے سب سے زیادہ باب ہے جو استعمال ہوتا ہے. لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو حمزہ تھا نا جو کہ اصلی ہے, اس حمزہ اصلی کو انہوں نے مضارع سے آؤٹ کر دیا. مضارع سے جب انہوں نے آؤٹ کیا تو کیا بچا؟ یفعلو. افعلا یفعلو. جب بھی آپ باب فعل سے فعل امر بنائیں گے نا تو اس حمزہ کو شو کر کے بنانا ہے, ورنہ آپ کا فعل امر صحیح نہیں بنے گا. اسلام میں روٹ لیٹرز کیا آتے ہیں؟ سین لام میم اسلمہ. مضارع میں لکھے سین لام میم یسلمو. تو یسلمو کی گردان یسلمو, یسلمانی, یسلمونا, تسلمو, تسلمانی, یسلمنا, تسلمو, تسلمانی, تسلمونا, تسلمینا, تسلمانی, تسلمنا, اسلمو, نسلمو. اب آپ چاہتے ہیں اس سے فعل امر بنانا, تو فعل امر آپ کو پتہ ہے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے, سیکنڈ پرسن. جب بھی آپ فعل امر باب فعل سے بنائیں گے تو آپ نے اس حمزہ کو شو کر کے بنانا ہے. تو جب آپ نے حمزہ کو شو کر کے اس کا مضارع بنایا تو یہ بنا جی یو اسلمو, اسلمہ یو اسلمو. اب حاضر کے صیغے کی طرف گئے تو وہ بن گیا ہمارا تو اسلمو. امر بنانے کے سٹیپس اپلائی کریں. پہلا سٹیپ کیا تھا یاد ہے؟ مضارع کو کرتے تھے ہم مجزوم. مجزوم کیا, پیش کی جگہ سکون آ گیا. سٹیپ نمبر 2, علامت مضارع ہٹائی. علامت مضارع ہٹائی, پڑھا گیا تو فعل امر تیار, پڑھا جا رہا ہے. اسلم, فعل امر آ گیا. اسلم, تو اسلام لا, تو سر تسلیم خم کر. ایک پوائنٹ اور ساتھ ہی بتا دوں آپ کو, اسلام لانے والا کیا کہلاتا ہے؟ مسلم. اسلام لانے والا مسلم. یعنی یہ جتنے بھی ابواب ہم پڑھ رہے ہیں نا ان میں کام کے نام آ رہے ہیں نا آپ کے سامنے, تو وہ جو کام ہے اس میں استعمال ہوا اس کو کرنے والا یہ کیسے آپ نے بنانا ہے. جیسے کہ یہاں اسلمہ یسلمو اسلامن, اب اسلام لانے والا. انفقا ینفقو انفاقن, انفاق کرنے والا. انکرا ینکرو انکارن, انکار کرنے والا. ان کو کرنے والا کیسے بنانا ہے اس کا فارمولہ دینے لگا ہوں. آپ کے پاس جو مضارع کا صیغہ ہے نا یسلمو آپ کے سامنے آیا, اسلمہ یسلمو اسلامن سے یسلمو. یسلمو کاپی کریں, یہاں پہ کاپی کرنے کے بعد علامت مضارع ہٹا دیں. علامت مضارع ہٹا کر پیش والی میم لگا دیں. پیٹ رول ہے جو ہر باب میں ہم استعمال کریں گے, اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو پہلے باب میں. علامت مضارع ہٹا کر میم پیش والی لگا دیں. سٹیپ نمبر 1. سٹیپ نمبر 2, جو درمیان والا حرف ہے نا عین کلمہ اس میں زیر لگائیں. زیر لگی ہوئی ہے, مٹائیں پھر لگائیں. سٹیپ نمبر 3, آخری حرف جو ہے نا اسے ڈبل کر دیں اس کی حرکت کو. تو کیا بن گیا؟ مسلم بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ دیکھیں کتنا آسان ہے مسلمان پڑھنا. آپ کے پاس جو مضارع کا صیغہ ہے نا اس کو کریں کاپی, علامت مضارع ہٹا کر پیش والی میم لگا دیں. سٹیپ نمبر 1. سٹیپ نمبر 2, عین کلمہ کو زیر لگائیں, لگی ہوئی ہے تو بھی لگائیں مٹا کے. اور سٹیپ نمبر 3, آخری حرف پہ آپ کو سنگل پیش ملے گا نا اسے ڈبل کر دیں. تو وہ آپ کو اس باب میں جو کام کا مفہوم آیا ہے اس کو کرنے والے کا مفہوم دینے والا لفظ بن جائے گا مسلمن.